وہ سوال حضرت میرا یہ ہے کہ نوجوان لڑکے شادی شدہ یا ان میرڈ جو جن کی کچھ بیویوں سے پریشان ہیں، کچھ اپنی شادیوں کی وجہ سے نہیں ہو پا رہی ہیں تو اس کی وجہ سے پریشان ہیں، تو میں آپ کے مادھیم سے آپ کے تعلق سے یہ ان نوجوانوں کو پہنچانا چاہ رہا ہوں کہ زنا کر نہیں سکتے، بیوی اگر میں کہ ہے تو وہاں جا نہیں سکتے، آخر ان کے اوپر نفس جب حاوی ہوتی ہے تو اس کنڈیشن میں وہ کیا کر سکتے ہیں؟ میرا سوال دوستو، ہم اس وقت ایک مارکیٹ کے اندر موجود ہیں اور یہ ٹائروں کی دکان ہے رضا ٹائر سروس، ماشاءاللہ رضا کے نام سے یہ دکان ہے۔ یہاں ہمارے اندر بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ ہم ان سے کچھ اسلامک سوال کرتے ہیں، بس نالج کے لیے سوال ہونے والے ہیں، دیکھتے ہیں ہمارے بھائی ہمیں جواب اس بات کا کیا دیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ، خیریت سے ہیں بھائی؟ الحمد للہ بہت اچھے۔ السلام علیکم، کیسے ہیں بھائی؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، اللہ کا کرم ہے ماشاء اللہ بھائی نا، ہمارا ایک چینل ہے اسلامک چینل، تو ہم اپنے اسلامی بھائیوں سے بس نالج والے اور ذہنی آزمائش والے کو سوال کرتے ہیں لوگوں کی اصلاح کے لیے۔ ہم سوال کریں گے آپ سے، اگر آپ کے ذہن میں ہو تو آپ جواب ہم بتا دینا، اور نہیں ہوگا تو انشاءاللہ ہم بتائیں گے، کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ ہر سوال کا جواب ہر انسان کو آتا ہو، بہت سے ایسے سوال بھی ہو سکتے ہیں جو آپ کو پتا ہوگا اور مجھے نہیں معلوم ہوگا، ہے نا؟ تو اگر اجازت ہو تو میں کر سکتا ہوں سوال؟ بالکل اجازت۔ ارے ماشاء اللہ، پہلے میں بھائی آپ ادھر کو آ جائیں، قریب کو آ جائیں، آپ بھی قریب کو آ جائیں بھائی، قریب کو آ جائیں۔ اچھا، سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ وہ کون سا ایسا عمل ہے جو انسان اگر جب کرنا شروع کرتا ہے تو بہت تیزی کے ساتھ میں اس کے چہرے کی رونق کیا ختم ہوتی چلی جاتی ہے؟ بہت اچھا سوال ہے حضرت، الحمدللہ، اور میں بھی زندگی میں یہی چاہتا ہوں کہ نئے لوگ اس چیز کو جاننے کی کوشش کریں۔ بالکل بالکل بالکل۔ تو وہ جو ہے سب سے پہلا وہ کام جو ہے وہ زنا ہے۔ بالکل صحیح، جو یہ کام کرے گا وہ سمجھو کہ بدصورتی ہوتا جائے گا۔ بالکل بالکل، ماشاء اللہ ہمارے تسلیم بھائی نوجوان ہیں اور چہرے ماشاء اللہ نور بھی ہے، کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں۔ دیکھیے چہرے پہ جب نور ہوتا ہے نا تو خوبصورتی میں چار چاند لگ جاتے ہیں، نور کی تو بات یہ لگا۔ اللہ آپ کی عمر میں برکت عطا فرمائے اور مولا آپ کے کاروبار میں خوب رحمت برکت نازل فرمائے۔ اچھا بھائی، اپنا نام بتائیں گے آپ؟ فہیم قریشی۔ فہیم قریشی، ماشاء اللہ۔ فہیم بھائی، ہم آپ سے ایک سوال کرتے ہیں، سوال یہ ہے، آپ یہ بتائیے کہ جب میدان محشر قائم ہوگا، لوگوں کے نامۂ اعمال کا وزن ہوتا ہوگا، ہے نا، تو میزان عمل وہاں پر ہوگا، ترازو لگا ہوگا، تو اللہ رب العزت کس فرشتے کو ترازو کے لیے نگرانی کے لیے رکھے گا کہ تو چلا جا اور اس ترازو کا نگران تو بنے گا؟ کس فرشتے کو نگران بنائے گا مولا اس ترازو کا جس پر لوگوں کے نامۂ اعمال کا وزن ہوتا ہوگا؟ جبریل علیہ السلام، حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ماشاءاللہ اللہ رب العزت کیا ہے اس ترازو کی نگرانی کے لیے رکھے گا اللہ تعالیٰ میدان محشر میں۔ تو ہمارے بھائی نے بالکل صحیح فرمایا۔ اچھا بھائی، اپنا نام بتائیں آپ؟ میرا راشد نام ہے۔ راشد بھائی، ماشاءاللہ۔ اچھا راشد بھائی، میں آپ سے یہ نارملی ایک چھوٹا سوال کرتا ہوں، آپ ہمیں یہ بتائیے کہ ہم جو عشاء کی نماز ادا کرتے ہیں اس میں کیا رکعت نماز پڑھی جاتی ہے؟ عشاء میں 17 رکعت۔ آخری سوال ہم آپ سے اور کریں گے، سوال یہ ہے وہ کون سے نبی تھے کہ جن کی بیوی یہودیوں کی ایجنٹ بن گئی تھی ایک وقت میں آ کے؟ الحمدللہ، سوال تو آپ کا بہت ہی گہرا ہے۔ سمنون اسلام تھے، حضرت شمعون علیہ السلام کی بیوی ایک وقت آیا تھا جو یہودیوں کی وہ ایجنٹ بن گئی تھی، یہی بالکل صحیح ہے۔ دیکھیے یہ نوجوان ہی تو ہیں، اور ہم نے تسلیم بھائی جیسے دیکھا جن کی عمریں 50-60 سال کی ہوئی نا، ان کو ابھی بزرگ کے فرائض کے بارے تک پتہ نہیں ہے۔ خود کو احساس ہوتا ہے یار، بتائیے بزرگ آدمی ہیں، نہ بزرگ کا طریقہ معلوم ہے کچھ لوگوں کو، نہ غسل کا طریقہ کچھ لوگوں کو معلوم ہے، تو ماشاءاللہ۔ اور یہ علم کب آتا ہے؟ علم دین حاصل کرنے سے آتا ہے اور علماء اکرام کی صحبت اختیار کرنے سے آتا ہے نا ماشاءاللہ۔ میں آپ کے مادھیم سے جی اپنے تمام اہل سنت کو ایک پیغام دینا چاہوں گا جی، بالکل دیجیے آپ۔ جو بہت ہی دل کے قریب اور سب سے عزیز ہے، جس کو ہم یہ سوال پوچھنے جا رہے ہیں۔ جی جی، یہ میرا چھوٹا بھائی ہے، اس سے چھوٹا یہ ہے، میں ان کو الگ ہٹا کے یہ سوال آپ کے مادھیم سے پہنچانا چاہوں گا، اس لیے 2 منٹ کے لیے فہیم تم باہر جاؤ، جا تو بھیا۔ وہ سوال حضرت میرا یہ ہے کہ نوجوان لڑکے شادی شدہ یا ان میرڈ جو جن کی کچھ بیویوں سے پریشان ہیں، کچھ اپنی شادیوں کی وجہ سے نہیں ہو پا رہی ہیں تو اس کی وجہ سے پریشان ہیں، تو میں آپ کے مادھیم سے آپ کے تعلق سے یہ ان نوجوانوں کو پہنچانا چاہ رہا ہوں کہ زنا کر نہیں سکتے، بیوی اگر میں کہ ہے تو وہاں جا نہیں سکتے، آخر ان کے اوپر نفس جب حاوی ہوتی ہے تو اس کنڈیشن میں وہ کیا کر سکتے ہیں؟ میرا سوال یہ ہے آپ سے۔ یہ ماشاء اللہ تسلیم بھائی کا سوال بہت بہتر سوال ہے، اور ہم اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں صاحب ایسے سوالوں کو آپ رکھا کرو سامنے، اس سے بہت ساری نالج ہمیں ملتی ہے۔ دیکھیے
جن لوگوں کی شادیاں نہیں ہوئی ہیں یا کسی وجہ کو لے کر ہو نہیں پا رہی ہیں یا ہو گئی ہیں تو بیویاں میکے بیٹھی ہیں، اب صاحب اس صورت میں زنا تو جائز نہیں ہو سکتا کسی معاملے میں، آخر وہ کریں کیا؟ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کسی معاملے کو لے کر بیوی سے ناراضگی ہو گئی ہے تو کچھ لوگوں کو، معزز لوگوں کو لے جا کر اس مسئلے کو نپٹایا جائے تاکہ مسئلہ حل ہو سکے اور بیوی تمہارے گھر میں آ جائے سے تم گناہوں سے بچ جاؤ۔ پھر بھی کسی بھی صورت میں بیوی آنے کے لیے تیاری نہیں ہے، پھر تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ صاحب یا تو تم میرے گھر میں آ جا ورنہ پھر میں طلاق دے دوں گا، اور اگر بھائی پھر بھی وہ نہیں مانے طلاق دو، دوسرا نکاح کر لو آپ، اور طلاق اگر نہیں بھی دے رہو تب بھی آپ کے لیے حکم ہے، شریعت نے کہہ رکھا کہ آپ دوسرا نکاح کر سکتے ہو۔ آپ کو لگتا ہے کہ صاحب زنا مجھ سے ہو جائے گا، کیونکہ زنا سے بچنے، اگر زنا کا اندیشہ ہے زنا مجھ سے ہو جائے گا تو اس وقت میں شادی کرنا کیا فرض ہو جاتا ہے۔ اب بندے کو لگتا ہے یار بیوی آ نہیں رہی ہے، ٹھیک ہے، اب مجھ سے زنا ہوگا، تو پھر اس بندے پر کیا ہے، شادی کرنا فرض ہو گیا۔ اس کو چاہیے صاحب پہلے تو مسئلہ نپٹائے باتوں سے، اس کو بلا لے، نہیں آتی ہے تو دوسری شادی کر لے، لیکن زنا پھر بھی کیا ہے نہیں کر سکتا۔ مطلب کچھ اور پیغام دیں آپ ہماری آڈینس کو، پیغام دیں۔ بس یہی ہے، میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم جو بھی کام دنیا میں کر رہے ہیں اپنے اعمال کو دھیان میں رکھتے ہوئے کام کریں، اور بزنس جو بھی ہے جھوٹ کی بنیاد پہ نہیں ہے، بالکل نہیں، سچ کی بنیاد پہ ہے۔ تھوڑا کمائیں، سچ بول کے کمائیں، سچ بولو ماشاء اللہ۔ دیکھیے یہ سوچ، جی ادھر کوئی اور، ہم نے حسن حسین کا بھی نام سنا ہے، بالکل ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اور علی شیر خدا کے کتنے بیٹے تھے؟ جی۔ تو میں نے لوگوں کو بہت سو کو نہیں معلوم ہے، مگر میں نے کافی سال پہلے سنی تھی یہ بات کہ علی شیر خدا کے کیا اور بھی بیٹے تھے؟ ہاں بالکل تھے، جن کا نام محمد حنیف صاحب تھا۔ بالکل وہ بھی تھے، عباس بھی انہیں کے بیٹے تھے۔ جی، مطلب تو علی محمد حنیف صاحب کے بارے میں بہت کم جانتے ہیں لوگ، جنہوں نے جنگ فتح کہتی اور اپنا دلدل جو ہے انہوں نے خون دریا میں، مطلب انہوں نے کہا تھا کہ جب تک میری تلوار کو میں نہیں روکوں گا جب تک میری دلدل خون میں مطلب تیر نہ جائے۔ دیکھیے ماشاء اللہ، یہ نوجوان ہیں، ایسے نوجوان اگر ہمارے سماج میں ہوں گے جن کو دین کے بارے میں سمجھ ہوگا، جن کو دین کے بارے میں علم ہوگا، ایسے نوجوانوں میں اگر سوچ ہوگی نا تو انشاءاللہ دھیرے دھیرے انقلاب پیدا ہوتا چلا جائے گا۔ علی شیر خدا کے بارے میں بہت سارے لوگ نہیں جانتے ہیں، بہت سارے لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ علی شیر خدا کے صرف 2 ہی بیٹے تھے، حسن و حسین۔ بہت سارے، تسلیم بھائی یہ صحیح بات ہے نا؟ اچھا، آپ کچھ ہمارے بھائیوں کو یہ پیغام دیں کہ امام حسن و حسین کے تعلق سے صاحب ان نے زندگی کیسے گزاری اور ہم نوجوان کیسے زندگی گزارتے ہیں؟ الحمدللہ میں نے جو اپنی زندگی میں اب تک کے جو جانے کی کوشش کری ہے کہ ان کے جیسا افضل نہ کوئی آیا ہے نہ کوئی آئے گا، بے شک اور جتنا بھی ہو سکے ان کے بتائے ہوئے نقش قدم پہ چلنے کی کوشش کرنا چاہیے، کیونکہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا تھا کہ جس نے میرے اہل بیت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے ان سے دشمنی رکھی اس نے مجھ سے دشمنی رکھی، اور جس نے نبی سے دشمنی کر لی نہ دنیا کا ہے نہ آخرت کا۔ تسلیم بھائی بہت شکریہ، بڑا خوشی ہوئی ماشاء اللہ آپ سے ملاقات کر کے، بات کر کے، کچھ سوال کر کے، ماشاء اللہ بڑی خوبصورتی کے ساتھ دیکھیے ہمارے بھائیوں نے ہمارے سوالوں کا جواب دیا ہے۔ تسلیم بھائی ماشاء اللہ نوجوان ہیں کی دکان بھی ہے، محنت بھی کر رہے ہیں ماشاء اللہ، لوگوں سے ہم نے سنا ہے تسلیم بھائی ماشاء اللہ دیندار انسان ہے، اللہ تعالیٰ خوب ان کی عمر میں رحمتیں برکتیں نازل فرمائے۔ جتنا ہو سکے ہماری ویڈیو کو آپ لوگ شیئر کریں تاکہ یہ ویڈیو دوسرے تک پہنچے اور ان کو بھی دین کی سمجھ ہو اور ان کے اندر بھی جذبہ پیدا ہو کہ ہم بھی صاحب نوجوان ہو کر بھی بہت بڑے کام کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ تسلیم بھائی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔